رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معك تحت الكساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد اذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت الا ساعة وذهب ولدي الحسين قد اقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمت فادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات پارے دیگر. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلم أكتمل جميعا تحت الكساء. أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليها وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال له عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أبت إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذنوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلی علی محمد وعلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات باواز بلند. نعرہ تکبیر. خالق دا نام بہت بلند ہے. بلند آواز میں نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام. باواز بلند نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام. صلوات باواز بلند. دعا ہے مالک کائنات سادات عظام بزرگاں بھائیاں دس مقدس مقام تے ٹرایا. خالق اپنی بارگاہ مقبولہ منظور فرمائے. دعا ہے بانیان مجلس عزت ماب کاظم برادران بطور خلوص محنت کوشش کاوش بارگاہ مقبولہ منظور فرمائے. در مالک خالق ایک گھر تا قیامت آباد و شادر ہوئے. اس پہ مقیم تا قیامت آباد و شادر ہوئے. سوائے غم شبیر دے کوئی غم نصیب نہ ہوئے. در مالک خالق جس مقصد واسطے مجلس اعظام منعقد کی گئی اس مرحوم دے درجات بلند فرما. حاضرین مجلس بانیان مجلس دے جتنے مرحومین اس دنیا چاہے پانے تو چلے گئے مولانا دے درجات بلند فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلام یا حسین. اپنے اپنے مرحومین خصوصاً بانیان مجلس دے جتنے مرحومین اس دنیا فانی تو رخصت کر گئے انہوں نے بلندی درجات واسطے صلوات. دنیا میں اپنا کوئی نہ صحیح خدا تو ہے. بہت شکر گزار بانیان دا چند منٹ دی حاضری ہے. دنیا میں اپنا کوئی نہ صحیح خدا تو ہے. اپنا کوئی وسیلہ نہ صحیح مصطفیٰ تو ہے. اپنا کوئی وسیلہ نہ صحیح مصطفیٰ تو ہے. اپنا کوئی یار و یاور نہ صحیح مرتضیٰ تو ہے. اپنا کوئی یار و یاور نہ صحیح مرتضیٰ تو ہے. اپنی کوئی زمین نہ صحیح کربلا تو ہے. کھلے چرے ناز صلوات. میں بسم اللہ. دنیا میں اپنا کوئی نہ صحیح. قابل احترام پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں. دنیا میں اپنا کوئی نہ صحیح خدا تو ہے. اپنا کوئی وسیلہ نہ صحیح مصطفیٰ تو ہے.
اپنا کوئی یارو یاور نہ سہی، مرتضیٰ تو ہے اپنی کوئی زمین نہ سہی، کربلا تو ہے۔ صلوات بابا سے بلند۔ یوں تو ہر شخص روتا ہوا آیا ہے جہاں میں، یوں تو ہر شخص، یہ سننے سوال نہیں، اسے مسلک میں سوال نہیں، یوں تو ہر شخص روتا ہوا آیا ہے جہاں میں، قدرت نے گریہ کو معیار بنایا، قدرت نے گریہ کو معیار بنایا، تم اپنی خباثت سے بنے ہو دشمن شبیر، اللہ نے تو ہر شخص عزادار بنایا۔ کھلے چدنا صلوات۔ غم حسین مناؤ علی علی کر کے، غم حسین مناؤ علی علی کر کے، وفا کا علم اٹھاؤ علی علی کر کے، زندگی موت کی امانت ہے مسلمان، اسے گناہ سے بچاؤ علی علی کر کے۔ حیدری بابا سے بلندر صلوات۔ موت کے سیلاب میں ہر خشک تر بہہ جائے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے چلے جانا ہے۔ موت کے سیلاب میں ہر خشک تر بہہ جائے گا، ہاں فقط نام حسین ابن علی رہ جائے گا، ہاں فقط نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ سب غم ہے، دو روزہ غم شبیر وہی ہے، سب غم ہے، دو روزہ غم شبیر وہی ہے، 1400 سال بیت گئے مگر تاثیر آج بھی وہی ہے۔ صلوات بابا۔ طہارتوں کے مقدر کا زین بیٹھا ہے، طہارتوں کے مقدر کا زین بیٹھا ہے، میرے حجاب کے جیون کا چین بیٹھا ہے۔ اے میرے حبیب سجدے کو قبول دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ کھلے چرنا صلوات۔ ایک ربائی پڑھ دے ماں بتا۔ اللہ پاک لگے ہوئے انہیں جڑی جگہ تے لگے ہوئے آمن منجن والے لوگوں نے جناب عباس کا علم سبق کیا دے رہے ہیں، سبق کیا مل رہے ہیں، بتا رہا ہے مگر یہ گھر حسین کا ہے، مکی کوئی بھی ہو مگر یہ گھر حسین کا ہے۔ کھلے چرنا صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، آپ کے باتوں للمتقین والجنت للمؤمنین، صلوات۔ بس عزت ماب شخصیت تشریف لائے، ایک بیان کرنے دی ڈھل گیا آخر دہمیدہ، دی ڈھل گیا آخر دہمیدہ، تیرے خنجر نماز پڑھی گئی، جیڑی
قرآن غازی ظلم دنال نہیں میں بسم اللہ کراں ہر لاش تو چامن و شبیر گئی تے مظلوم کو چامن دھی گئی ملتان جڈن واپس والائی ہانکان زخمی اتو شام غریب تھی شکریہ صرف 2 جملے باپ کی شان میں بار دیگر صلوات دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے باپ جب نمایاں کامیابی چومے بیٹے کے قدم نظر دلواتی ہے ماں تو سجدے میں جاتا ہے باپ اور زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح موت کی گودی میں ایک دن تھک کے سو جاتا ہے باپ اور کیا کہوں گا حال اصغر پوچھ بیٹھے جو رباب آگے جاتا ہے کبھی پیچھے پلٹ آتا ہے باپ اور ہونے والی ہے ابھی شام غریبہ میں سحر بازوں کو چوم کر بیٹی کو سمجھاتا ہے باپ صلوات میں قبلہ سے ملتمسوں کے تشریف لائیں اور خطاب کا آغاز کیجیے بسم اللہ کے بعد بر محمد و آل محمد صلوات محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت باز بلند صلوات جمیع مرحوم مومنین و مومنات بالخصوص ہمارے محترم سید نجم الحسن کاظمی جن کی مجلس ترحیم ہے
ان کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا تلاوت سورتین مبارکتین اور دیگر تمام عبادات جو اس سلسلے میں منعقد ہو رہی ہیں یا اس وقت تک ہوئی ہیں، سب کا اجر و ثواب ارواح طیبہ انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین، شہداء معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ ہونے کے بعد اس مرحوم مغفور کی روح طیب کو نورانی تحفہ پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات شہدائے اسلام، شہدائے راہ خدا، شہدائے کربلا اور شہدائے ملت جعفریہ جن کی جانیں راہ حق میں قربان ہوئیں، جہاں جہاں بھی درجہ شہادت پہ فائز ہوئے، سب کو سلام عرض کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات جن قاتلوں، ظالموں اور دہشت گردوں نے ان کے خون میں ہاتھ رنگے اور اپنے یزیدی منحوس اہداف کے لیے دہشت گردی، قتل و غارت کو اپنایا، ان تمام ملائین کی رسوائی و ناکامی اور مکمل بیخکنی کے لیے بآواز بلند صلوات مجالس ذکر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ایمان اور یقین کے مطابق ہم سب کے لیے باعث ہدایت ہوتی ہیں، موجب نجات بنتی ہیں، ہمارے مرحومین کی بخشش کا وسیلہ ہوتی ہیں، ہمارے اپنے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہوتی ہیں، اور ماہ رمضان المبارک میں یقیناً ان کی عظمت اور اس کے اجر و ثواب میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی مجالس عزا حاجت مندوں کی حاجت روائی اور صاحبان مشکل کی مشکل کشائی کا وسیلہ بھی بنتی ہیں۔ جو حاجت مندان ہیں اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، جن کے ہاں مریض اور بیمار ہیں ان کی شفائے کامل و عاجل کے لیے، جن کی جھولیاں اولاد سے خالی ہیں ان کی آبادی کے لیے، جو تنگی روزگار کا شکار ہیں ان کی وسعت رزق کے لیے، غرض کے دنیا و آخرت کی ہر حاجت کے پورا ہونے اور ہر مشکل کے حل ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. برحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات. باغاہ احدیت میں نیاز مندانہ اور عاجزانہ سی صدا ہے کہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام آپ کی یہ پرخلوص عبادات قبول اور منظور فرمائے. مرحوم مغفور سید بزرگوار، جن کی خدمت میں ایصال ثواب کے لیے اور جن کے حق میں دعائے مغفرت کے لیے آج کا یہ مقدس اجتماع قائم ہے، خداوند منان انہیں جوار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں بلند منزلت عطا فرمائے. رب العزت ان کی زندگی کی جمیع حسنات اور نیکیاں قبول اور منظور فرمائے. ایک انسانی حوالے سے جو خطائیں صغیرہ یا کبیرہ گناہ کی شکل میں ان سے سرزد ہوئی ہوں، باق حضرت سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، انہیں مغفرت سے سرفراز فرمائے. ان کی لاحت کو نور ولایت سے منور فرمائے. خداوند منان انہیں آخرت کی ہر منزل میں، برزخ ہو یا محشر، پل صراط ہو یا کوئی بھی منزل، بی بی طاہرہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت کے طفیل ہر منزل ان کے لیے آسان فرمائے. خداوند منان انہیں جنت کے بلند درجات نصیب فرمائے اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے انہیں اپنی امان میں جگہ عطا فرمائے. جس طرح ہم اپنے اس بزرگوار مرحوم کی خدمت کے لیے دست بدعا ہیں، ایسے ہی ہم ملتجی ہیں کہ خداوند منان جتنے بھی مومنین و مومنات نور ولایت
اور محبت آل محمد لے کر اس دنیا سے روانہ ہوئے ہیں، رب العزت سب کو مغفرت سے سرفراز فرمائے، سب کی قبور پر اپنی رحمت نازل فرمائے، سب کو جنت کے بلند درجات نصیب فرمائے اور عذاب آخرت سے مکمل طور پر محفوظ فرمائے۔ اور ہم جو ابھی زندگی کی منزلوں میں سے گزر رہے ہیں اور ہر نفس کے لیے اللہ نے موت کا ذائقہ حتمی قرار دیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قرآن مجید میں فرماتا ہے جس کو میں نے زندگی کی شیرینی چکھائی ہے بالآخر اسے موت کا تلخ ذائقہ بھی چکھنا ہوگا۔ اور وہ عظیم خالق جو کرتا ہے اپنی حکمت کے مطابق کرتا ہے، اگر وہ چاہتا تو کسی نہ کسی کو تو اس ذائقہ موت سے مستثنا کر سکتا تھا، حتیٰ کہ ہم اگر اپنے ایمان کے مطابق کہیں تو کم از کم ان ہستیوں کو تو اس کل نفس ذائقۃ الموت سے مستثنا کر دیتا جن ہستیوں کی محبت میں اس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہم سب اس بات پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں، برادران اہل سنت کے ہاں یہ حدیثیں ہیں کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں ان افلاق کائنات کو خلق نہ کرتا۔ اور ہمارے ہاں مشہور و معروف حدیث قصہ اور اس کی تائید میں بہت ساری اور احادیث موجود ہیں، جس کا بیان یہ ہے کہ وعزتی و جلالی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد۔ لا ریب لا شک اللہ نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر یہ کہا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، میں نے یہ ساری کائنات، ارض و سما، عرش و فرش، شمس و قمر، بحر و بر، جو کچھ بھی خلق کیا ہے ہرگز خلق نہ کرتا، اگر کیا ہے تو فقط اور فقط ان 5 کی محبت میں جو زہرا کی چادر کے نیچے اکٹھے۔ جس چیز کا اس پہ ایمان ہے بآواز بلند صلوات۔ تو میں فقط یہی عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا، جب ان کے لیے اللہ نے کائنات کو خلق کیا، ان کی محبت میں اللہ نے یہ کائنات سجائی، نہ فقط یہ زمین بلکہ پوری کائنات اس کی محبت میں اس نے سجائی۔ اور شاید آپ کے گوش گزار یہ حدیث ہوتی رہتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے 5 انوار مقدسہ کو بلندیوں میں دیکھا تو بارگاہ الہی سے سوال کرنے لگے کہ یا اللہ، کیا ان ہستیوں کو تو نے مجھ سے پہلے خلق کر رکھا ہے؟ تو حضرت آدم کے جواب میں جواب الہی یہ آیا کہ ہاں اے آدم، میں نے انہیں تجھ سے پہلے خلق کیا ہے اور میں انہیں تیری نسل سے بھی قرار دوں گا، لیکن یاد رکھ اگر انہیں خلق نہ کرتا تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا، اگر میں انہیں خلق نہ کرتا تو میں آپ کو اے آدم خلق نہ کرتا۔ اور ہم سارے اس بات کو پر سوچیں، اگر حضرت آدم خلق نہ ہوتے تو ہم آدمی، جتنے بھی ہم بنی آدم ہیں اور آدمی ہیں جو کہ اب خربوں سے بھی زیادہ تعداد میں آ چکے ہیں اور اللہ جانے اور کتنی تعداد میں آئیں گے، پوری زمین جن کے وجود سے
بھری ہوئی تھی، بھری ہوئی ہے اور بھری رہے گی. اتنی کثیر تعداد میں جو بنی آدم آئے تو حضرت آدم کے صدقے. اور اللہ نے حضرت آدم کو کہہ دیا کہ اے آدم اگر ان 5 کو میں خلق نہ کرتا تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پوری کائنات جن پاک اور عظیم ہستیوں کے صدقے خلق ہوئی ہے، کیا وہ موت سے مستثنا کیے جا سکتے تھے یا نہیں؟ جی، ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اگر اس کو یوں سادہ کروں کہ اللہ کچھ کر سکتا ہے، اللہ بہت کچھ کر سکتا ہے، یا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ جی، سب کچھ کر سکتا ہے. میں کبھی کبھی اس کی وضاحت میں یوں جملہ کہہ دیتا ہوں، کچھ کر سکنے کا اختیار اس نے ہم انسانوں کو دیا ہے، بہت کچھ کر سکنے کا اختیار اس نے چہاردہ معصومین کو دیا ہے، سب کچھ کرنے کا اختیار اس کے اپنے پاس. یہ ترتیب ہمارے ذہن میں آتی ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے. جو اسی ایمان پر جینا اور مرنا چاہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے. تو پھر میں ذرا تھوڑا سا اس بات کو اور آگے بڑھاؤں. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ جو سب کچھ کر سکتا ہے، کیا وہ سب کچھ کر دیتا ہے؟ تھوڑا سا غور طرف چیزیں ہیں نا. سب کچھ کر تو سکتا ہے، لیکن کیا وہ سب کچھ کر بھی دیتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے. کتنے ہاں لوگ ہیں، مثلا ایک سادہ سی بات ہے، کتنے ہاں جوڑے ہیں جو اللہ سے اولاد مانگتے رہے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے مانگتے رہے، روضہ رسول پہ جا کے مانگتے رہے، کربلا میں جا کر مانگتے رہے، مشہد میں جا کر مانگتے رہے، چہاردہ معصومون کا توسل کرتے رہے، قرآن سر پہ اٹھا کے مانگتے رہے. لیکن کئی جوڑے ایسے ہیں نا کہ جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی. آپ کی آنکھوں کے سامنے ہم نہ توسل کے منکر ہیں اور نہ ہم اس بات کے منکر ہیں کہ توسل کرنا ہمارا فریضہ ہے، مانے یا نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے. تو وہ سب کچھ کر تو سکتا ہے، لیکن بہت کچھ ایسے افراد آئے اور ایسے جوڑے رہے جن کو اولاد مانگنے کے باوجود نصیب نہ ہوئی. کیا انہیں دے نہ سکتا تھا؟ بولیے. دے تو سکتا تھا لیکن نہیں دی. کسی کو دیر سے دی، کسی کو جلدی سے دی. حضرت ابراہیم جیسا خلیل خدا، خلیل اللہ، کتنی عظیم منزلت ہے حضرت جناب ابراہیم کی. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے حدیث سے یہ بات نکلتی ہے کہ 1,24,000 نبیوں کے سردار تو حضرت جناب محمد مصطفیٰ بآواز بلند صلوات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، سید کائنات ہیں، سید موجودات ہیں، اشرف کائنات ہیں، اشرف موجودات ہیں. پوری کائنات بھی اپنی فضائل سمیت اکٹھی ہو جائے تو اس سید کائنات کی ایک فضیلت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. برحق ہے نا یہ تو ہے تو وہ. لیکن آپ کے بعد انبیاء کی صف میں پھر دوسرے نمبر پر انبیاء میں افضل کون ہے؟ میں انبیاء کی بات کر رہا ہوں. کن کی بات کر رہا ہوں؟ 1,24,000 انبیاء کی. سارے انبیاء نبی ہیں، سارے انبیاء معصوم ہیں، سارے انبیاء پاک ہیں، اپنی اپنی امت کے سارے سردار ہیں، اپنی امت میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلم ہیں، سب سے اشرف ہوتا ہے ہر نبی. ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن 1,24,000 پیغمبروں کی جب صف ہے تو سید الانبیاء تو آپ ہو گئے. آخر کچھ سیکنڈ پوزیشن بھی تو ہونی چاہیے، سیکنڈ پہ بھی تو کچھ ہونا چاہیے نبیوں میں. میں
ائمہ کی بات نہیں کر رہا میں، چہاردہ معصومین کی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ چہاردہ معصومین کے حوالے سے تو ہمارا پکا ایمان ہے کہ سید الانبیاء کی جانشینی جسے ملی ہے وہ ایسے ہی سردار ہیں سب کے، جیسے سید الانبیاء سردار ہیں، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ حضرت رسول اکرم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد، سب سے پہلے اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے میرا اور علی کا نور ایک ہے، جو نور محمدی ہے گویا وہی نور حیدری ہے۔ تو اب جب وہ ان کی بات اور محمد و آل محمد کی بات سے قیاس آرائی نہ کیجئے، وہ تو کائنات کے سردار ہیں، جیسے ابھی کر چکا ہوں کہ اگر مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم اگر میں نے کائنات خلق کی ہے تو ان ہستیوں کی محبت میں خلق کی ہے، تو ان کو تو ہم قیاس اور موازنے میں نہیں لاتے۔ لیکن میں جو سوال کر رہا تھا وہ یہ کہ 1,24,000 نبیوں میں اول نمبر پر تو سید الانبیاء ہیں، سیکنڈ پوزیشن کس کی ہے؟ تو جو ہو گئی اسی کی ہے جس کے متعلق حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ فرمایا ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا واتخذہ نبیا قبل ان یتخذہ رسولا واتخذہ رسولا قبل ان یتخذہ خلیلا واتخذہ خلیلا قبل ان یتخذہ اماما وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما، جب سارے امتحان میں حضرت ابراہیم رب کریم کے امتحانات میں، چھوٹا موٹا کسی ایگزامینر کا امتحان نہیں ہے، امتحان لینے والا کون ہے؟ پروردگار، اور پھینک رہے ہیں اس کے ابراہیم کو آگ میں، آگ بھی اتنی جلائی ہے اس نمرود اور نمرودیوں نے کہ اب آگ کی تپش انہیں مانے ہو گئی ہے کہ اس کو پھینکے کیسے، اس کو پھینکے کیسے۔ تو وہ بیچارہ پریشان ہے، آگ جلانے والا اور آگ میں پھینکنے والا پریشان ہے، لیکن جسے پھینکنا چاہتا ہے وہ مطمئن ہے۔ کیا خیال ہے، حضرت ابراہیم اس وقت مطمئن تھے یا پریشان تھے؟ جب انہیں آگ میں پھینکنے کا پروگرام ہو چکا تھا اور آگ اپنے شعلے آسمان سے لگا رہی تھی اور حضرت ابراہیم دیکھ رہے تھے کہ انہیں مجھے آگ میں ڈالنا ہے، اور جو ڈالنا چاہتا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ اب میں خود نہ جل جاؤں، کیسے پھینکوں؟ اور پھر عجیب مسا جیسے بھی انہوں نے پھر پھینکا، جیسے روایت کہتی ہیں کہ منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم کو گھولے کی شکل میں باندھ کے رکھا اور پھینکا، اور عجب ہے حضرت ابراہیم کا مقام عظیم اور اپنے توکل اور اللہ کی اوپر بھروسے کا مقام کہ جب فضا میں تھے تو جبریل آئے اور کہنے لگا ابراہیم اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر۔ یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآلہ، اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو میں آپ سارے اہل ایمان سے پوچھتا ہوں کیا جبرائیل امین کے پاس اتنی طاقت ہے یا اتنی قوت ہے کہ وہ فضا میں حضرت ابراہیم کو اٹھائیں اور آگ کی طرف جانے سے ادھر کر دیں؟ حضرت جبرائیل کی بات کر رہا ہوں جو کہ زمین کے طبقوں کو اٹھا کر الٹ کے نیچے پھینک دیتا ہے اور اللہ کا عذاب بن جاتا ہے، تو کیا اس جبرائیل کے پاس اتنی قوت مانی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ابراہیم جا رہے ہیں وہ اٹھائے اور ادھر کر دے، جبرائیل کے لیے کوئی مشکل؟ تو وہ عرض کر رہا ہے جبرائیل اے ابراہیم اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر، اگر اجازت دو۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم سے اجازت کے بغیر جبریل بھی ابراہیم کو بچا نہیں سکتا۔ خود سوچئے کتنا بلند مقام ہے حضرت ابراہیم کا کہ جبریل ان کو بچانے کے لیے ان سے اجازتیں مانگ رہا ہے۔
اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم کی منزلت کا بلند ہونا کیسے ہے. جبریل کہہ رہا ہے کہ میری مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر. آگے حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں مدد کی ضرورت ہے، اما الیک فلا، تیری مدد کوئی ضرورت نہیں، جس کی ضرورت ہے وہ خود دیکھ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات. اللہم جس کی مدد کی ضرورت ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور میں بھی اس کی مرضی پہ راضی ہوں. اگر بچانا چاہے گا تو خود بچا لے گا، اگر جلانا چاہے گا تو میں اس کے لیے جلنے کے لیے بھی تیار ہوں. اب ذرا دیکھیے ابراہیم کا توکل اپنے رب پر کہاں پہنچا ہوا ہے، کس مقام پر پہنچا ہوا ہے. انسان اگر بلند ہو تو اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ جبریل بھی انگوش مدندہ ہو جائے. ہوئے حضرت ابراہیم بلند، اور نتیجہ پھر وہی ہوا. اللہ فرماتا ہے کہ جب ابراہیم نے میرے اوپر اتنا بھروسہ کیا، اتنا توکل کیا، تو پھر میں نے بھی کہا قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. اب آگ میں تجھے اجازت نہیں دیتا کہ تو میرے ابراہیم کو جلائے، اب ہو جا بردم و سلام علی ابراہیم. یہ ابراہیم ہے. تو 1,24,000 پیغمبروں کی صف میں ذرا تھوڑا سا اور منظر عرض کرتا ہوں. ہم سب نے محشر میں جانا ہے یا نہیں؟ جی پروگرام ہے، یعنی پروگرام ہے یا لے جائیں گے؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے تھانے میں جانا، ایک ہوتا ہے تھانے میں لے جائیں. جیل میں ایک ہوتا ہے جانا، جیل آفیسر کا بھی، ایک ہوتا ہے جیل میں لے جایا جانا. ہمارا پروگرام کیا ہے؟ معاشر میں جانا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لے جانے والی نوبت نہیں آنی چاہیے، ہم خود ہی معاشر میں جانے کے لیے ذہنی اور قلبی طور پر حاضر ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بتا دیا ہے میں نے جو سسٹم بنایا ہے وہ سسٹم یہی ہے. یہ دنیا میں نے بنائی ہے، اس میں تمہیں چند سال رکھوں گا، اس کے بعد میں نے تمہاری روح قبض کرنی ہے اور تمہیں موت کا ذائقہ چکھا کر عالم برزخ کے حوالے کر دینا ہے. عالم برزخ رہے گا تا محشر، یعنی ایک مرتبہ قیامت آئے گی، ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، پھر اللہ دوسرا جہان قائم کرے گا. یقین ہے یا شک ہے؟ اگلے جہان کا، نئی زندگی کا. جس کو یقین ہے وہ ایک صلوات پڑھے. جب نئی زندگی ملے گی تو ہم کہاں جائیں گے؟ کہاں کھڑے ہوں گے؟ قبر میں کھڑے ہوں گے؟ اس زمین پہ کھڑے ہوں گے؟ کہاں ہوں گے؟ معاشر کی زمین یہی ہوگی یا کوئی نئی ہوگی؟ میرے خیال میں بڑے بڑے پڑھے لکھے اس پہ شاید سوچنے سے پرہیز کرتے ہیں. بھئی یہ زمین تو ہے نا جس میں ہم لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، کبھی امریکہ روس کے خلاف اور کبھی روس چین کے خلاف، اور کوئی کسی کے خلاف. ایک چکر بازی ہے نا آج کل ہندوستان اور چین کی لڑائی جو ہو رہی ہے وہ زمین ہی کے بارے میں ہو رہی ہے نا. تو زمین پہ بڑے جھگڑے، بڑی خون ریزیاں، فساد فی الحال ہوتا ہی رہتا ہے. لیکن جب قیامت آئے گی یہ شک ہے؟ پکی بات ہے، شاید نہ آئے. اللہ نے تو کہہ دیا، میں نے تو لا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آئے گی اور حتمن آئے گی. آئے گی تو کیا ہوگا؟ اس زمین کا حال کیا ہوگا؟ ایسے ہی رہ جائے گی یا ختم ہو جائے گی؟ قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین کو ایسے زلزلے آئیں گے کہ اذا کاکھ نہ راسی. ٹھیک ہے، پہاڑ غبار کی طرح اڑ جائیں گے، سمندروں کو آگ لگ جائے گی، سارا جہان تباہ ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر ہونا ہے محشر. محشر میں یوم یبعث من فی القبور، جس نے بھی زمین میں وہ دفن ہوا تھا یا کسی بھی طریقے سے زمین میں گیا تھا، زمین سے نکل آئے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض، قرآن کہتا ہے یاد رکھو
یہ زمین ایک اور زمین کی شکل میں تبدیل کر دی جائے گی. یہ زمین دنیا تھی، وہ زمین محشر بن جائے گی. ناراض تو نہیں ہو رہے؟ یہ زمین تھی انسان کے فائدے کے لیے، انسان کے گزارے کے لیے، انسان کے مفادات کی معاون تھی. اس کو رزق کا وسیلہ بھی بنایا. کیا خیال ہے، زمین سے ہمیں ہر قسم کا رزق ملتا ہے یا نہیں؟ کوئی ایسی ضرورت ہے جو ہمارے جسم کو لاحق ہو اور زمین اسے پورا نہ کرے؟ کر رہی ہے یا نہیں؟ سخاوت کر رہی ہے یا کنجوسی؟ کس نے بنایا اسے ایسا؟ تیرے اللہ نے بنایا. اسی اللہ نے بنایا ہے جس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، میں زمین میں کسی کو زندگی نہیں دیتا مگر اس کے رزق کو میں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. اور شاید اگر آپ اس بات کا پت سوچیں، جب اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے نکالا تھا، ہمارے ابا اماں کو، تو کوئی اور جگہ بھی اللہ کے پاس تھی یا نہیں کہ وہاں جوڑے کو اتار دیتا؟ مثلا مریخ، مشتری، عطارد، زہرہ اور بھی سیارے تیرے اللہ کی قدرت میں تھے یا نہیں؟ کہاں اتارا؟ زمین پر. کیوں؟ سوچنے کی چیزیں ہوتی ہیں نا. یہ کیوں جو ہے یہ انسان کو تفکر پر مجبور کرتا ہے. جب تفکر پر مجبور کرتا ہے تو کوئی اچھی اچھی باتیں انسان کے ذہن میں آ سکتی ہیں اور ہمیں رہنما بھی وہ باتیں بتا سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے کسی مریخ، مشتری، عطارد وغیرہ 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 ان سب پہ کیوں نہ اتارا، زمین پہ کیوں اتارا؟ تو واحد جواب یہ ہے، چونکہ اللہ نے بنی آدم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کفیل یہ زمین بنائی تھی. یا رسول اللہ، اللہم صلی. تو کیا گواہی دیتے ہو جب سے آدمی اس زمین پر آباد کیے گئے ہیں بنی آدم، اس وقت سے زمین بنی آدم کی ہر ضرورت کو پورا کر رہی ہے یا نہیں؟ کیسا، کس نے اسے ایسا بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ کو پتا ہے کہ میں کتنے انسان بھیج رہا ہوں اس زمین پر. اور تم تو ایک اپنے ملکوں کے لیے بجٹ بناتے ہو، جب تک بجٹ نہ بناؤ اس وقت تک تم خود مطمئن نہیں ہوگے کہ ہمارا ملک کیسے چلے گا. وہ جو مالک الملک ہے، وہ جو مالک الملک ہے اور وہ بھیج رہا ہے، روز انسان بھیج رہا ہے، کچھ بلا رہا ہے، کچھ بھیج رہا ہے، کچھ واپس بلا رہا ہے، کچھ بھیج رہا ہے. اس کے حساب و کتاب میں کچھ نہیں ہے کہ کتنے بھیجے ہیں، ان کی ضرورتیں کیا ہیں. تو ہمارا ایمان ہے وہ کبھی حکمت سے ہٹ کر کام نہیں کرتا. اس لیے میں پوچھ رہا تھا کہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن کیا سب کچھ کر دیتا ہے؟ تو آپ سوچ رہے تھے کہ نہیں، سب کچھ تو نہیں کر دیتا. پھر کیا کچھ کرتا ہے؟ تو واحد جواب یہ ہے، کر سب کچھ سکتا ہے لیکن کرتا وہی کچھ ہے جو اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے. کبھی اپنی حکمت سے ہٹ کر وہ نہیں کرتا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری حکمت کیا ہے. اس کو اولاد دوں تو حکمت ہے، اس کو اولاد نہ دوں تو حکمت ہے، دے کے لے لوں تو حکمت ہے، یا دیے رکھوں تو حکمت ہے. ذرا تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے. اللہ کا سب سے بڑا محبوب کون؟ ان پہ ایک صلوات. سید الانبیاء حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے بڑے محبوب، بلکہ ایسے محبوب جو ان سے محبت نہ رکھے اللہ اس کا دشمن تو ہو سکتا ہے، محبت نہیں کر سکتا. اللہ، یعنی اللہ کا محبوب بننے کے لیے محب محمد و آل محمد ہونا شرط ہے. اتنی بڑی ہستی ہے وہ. ٹھیک ہے. اچھا، اللہ نے اتنی بڑی ہستی کو اولاد دینے کے لیے کیا فیصلے کیے؟ پہلے تو اپنا یہ عقیدہ بتائے کہ رسول اکرم کو اولاد کس نے دی؟ سچی بات ہے.
آج کل مجھے یہ بھی پوچھنا پڑتا ہے یہ بات سچی ہے یا نہیں، بآواز بلند صلوات۔ کس نے دی؟ اللہ نے۔ سب سے پہلی زوجہ آپ کی ام المومنین وہ بیوی ہے جس کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، اور اس کا مقام منزلت اتنی بلند ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب جبریل وحی لے کے آتا تھا تو رسول اکرم سے عرض کرتا تھا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے میرا سلام اپنی خدیجہ کو دے دو۔ جو ہو گئی ایک دوسری حدیث بھی چلو ان کی شان میں عرض کر دوں۔ رسول اکرم نے حدیث فرمائی ما قام الدین ولا استقام الا بسیف علی ومول خدیجۃ الکبریٰ، میرا دین اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا اور اسے طاقت و استقامت نہیں ملی مگر دو چیزوں کے صدقے، ایک میرے بھائی علی کی تلوار اور دوسرا خدیجۃ الکبریٰ کا مال۔ کیا یہ حق ہے یا نہیں؟ اب کون بندہ ہے جو ذوالفقار کا ممنون نہ ہو یا خدیجۃ الکبریٰ کے مال کا ممنون نہ ہو؟ کوئی کافر اور مشرک تو ایسا ہو سکتا ہے جو ذوالفقار کا ممنون نہ ہو یا خدیجۃ الکبریٰ کے احسان کا ممنون نہ ہو۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، جس نے محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس کے پاس چارہ نہیں مگر یہ کہ ذوالفقار کے سامنے بھی سر جھکائے اور اس کا بھی ممنون احسان بنے، اور خدیجۃ الکبریٰ کا جو ممنون احسان سید ہے خدیجۃ الکبریٰ ہے، کم از کم ان کی شان میں ایک صلوات تو تلاوت فرما۔ ذرا یہی تھوڑا سا غور کر لیجئے، کن دو چیزوں کو رسول نے برابر کہا؟ دین کے قیام و استحکام میں کن دو چیزوں کو بنیاد قرار دیا؟ ایک مولا علی کی تلوار اور دوسرا بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا، یعنی جتنا اسلام کو ذوالفقار نے فائدہ پہنچایا اتنا ہی بی بی کے مال نے فائدہ پہنچایا۔ اب یہاں اگر ایک اگلا جملہ یہ بھی کہہ دوں تو توجہ رہے، پہلے ذوالفقار چلی یا پہلے مال خرچ ہوا؟ مکی زندگی میں تو رسول اکرم پر آ کے علی نے تلوار ان کی حفاظت میں چلائی نہیں، تلوار تو رہی نیام کے اندر۔ اس وقت اسلام کے پودے کو کس چیز نے سیراب کیا؟ مال خدیجۃ الکبریٰ نے سیراب کیا۔ اگر میں یہ کہہ دوں تو یوں معنی بنتا ہے نا کہ اسلام کا پودا سید الانبیاء نے کاشت کیا اور وہ پروان چڑھا تو اسے سیراب کرتا رہا مال خدیجۃ الکبریٰ۔ جب وہ جوان ہوا اور تناور درخت ہوا، دشمن اس کو گرانے کے لیے نکلے تو حفاظت کے لیے نکل آئی علی کی تلوار۔ تو کیا خیال ہے، فقط علی کا ممنون ہونا چاہیے یا زہرا کی ماں کا بھی ممنون ہونا چاہیے؟ جو ممنون ہے مادر حضرت زہرا بتول ہے، ان کی ارواح کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ایسا شوہر ہے، ایسی زوجہ ہے، اولاد کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ کیسے دے رہا ہے؟ دے رہا ہے، لے رہا ہے۔ تو جو ہے یا رسول اللہ، اولاد دے بھی، یعنی بیٹے دے بھی رہا ہے اور لے بھی رہا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ چھوٹے چھوٹے بیٹے واپس ہوئے یا نہیں؟ اب دینا حکمت میں تھا یا لینا حکمت میں تھا؟ سارے عقل مند بتاؤ، دینے میں حکمت تھی یا لینے میں حکمت تھی؟ ہم تو انکار نہیں کر سکتے، دینا بھی حکمت کے عین مطابق تھا، لینا بھی۔ ہم نہ جانے اس حکمت کو، مانے تو صحیح، ہم نہ جانے اس حکمت کو، مانے تو صحیح۔ اس لیے کہ مومن ہونے کی نشانی یہ ہے تجھے حکمت پتا چلے تو بھی مان، حکمت پتا نہ چلے تو بھی مان، اس لیے کہ تو اللہ کو مانتا ہے، اللہ جو کرتا ہے اپنی عین حکمت کے مطابق کرتا ہے۔ لیکن وہاں دیکھو کہ جب 2 بچے واپس لے لیے اور لوگوں نے کہا کہ ابتر ہو گیا ہے،
دشمن نے کہا کہ ابتر ہو گیا ہے، تو اب اللہ کا حکیمانہ فیصلہ کیا ہوا؟ لے لیے لوگوں نے ابتر کہا، اس نے کوثر دے دی۔ انا اعطینا کل کوثر، یہ حکمت ہے یا نہیں؟ اب ذرا غور کیجئے، کوثر زہرا سلام اللہ علیہا کی عطا رسول اکرم کے لیے اور ان کے دین کے لیے کتنی مفید ثابت ہوئی، جس کا نتیجہ نکلا کہ کوثر یعنی زہرا کے صدقے رسول کی نسل بھی کوثر ہو گئی، رسول کا دین بھی کوثر ہو گیا۔ اور آج ساری دنیا سعادات سے آشنا ہے۔ سعادات کون ہوتے ہیں؟ جو زہرا کی اولاد ہو نا۔ دنیا کی زمین کا کون سا خطہ ہے جہاں اولاد زہرا موجود نہ ہو اور جہاں اس کا بچائے ہو اور دین موجود نہ ہو؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے، وہ جو چاہتا ہے ہمیشہ حکمت کے عین، اس نے اگر ہمارے لیے موت بنائی ہے، فقط زندگی دینے میں حکمت ہے یا موت دینے میں بھی حکمت ہے؟ جی تھوڑا سا توجہ، بس میں بات ختم کرنے والا ہوں۔ حکمت ہے؟ موت میں کیا حکمت ہے؟ توجہ رہے، زندگی میں تو چلو مزہ آتا ہے، موت تو ہم پسند ہی نہیں کرتے۔ ہم کسی کو کہیں تو مرے، وہ 10 مرتبہ ہمیں کہے گا تو مر جائے، وہ موت کو کون پسند کرتا ہے؟ لیکن ذرا دیکھ تو صحیح، اس نے فیصلہ کے، بس مختصر کر رہا ہوں، اس نے فیصلہ کیا، اے بنی آدم میں نے تجھے ہمیشہ زندہ رکھنا ہے، میں نے زندگی تیرے لیے ہمیشہ کی خلق کر رکھی ہے، لیکن میری حکمت کا فیصلہ یہ ہے کہ کچھ تھوڑی سی زندگی دے کر میں تجھے زمین پر بھیج رہا ہوں، باقی زندگی میں نے اگلی زندگی میں رکھ رکھی ہے، اور تجھے اختیار دیا ہے اس مختصر سی زندگی کے ذریعہ مرضی آئے تو اس اپنی ابدی زندگی کو آباد کر لے، اور مرضی آئے تو اس ابدی زندگی کو برباد کر لے۔ بتائیے دنیا کی زندگی اس آخرت کی ابد زندگی کا کتنا حصہ ہے؟ یہ 60 70 100 سال بھی اگر ہمیں مل جائے تو اس ابدی لامحدود زندگی کا کتنا حصہ بنے گی؟ کوئی مقابلہ نہیں، لا شے ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس کچھ بھی نہیں والی زندگی میں تو میرا بن جا، اس ابدی زندگی میں میں تیرا بن جاؤں گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو تیرے رب کا یہ فیصلہ حکیمانہ ہے یا نہیں؟ اس کا دین حکیمانہ ہے یا نہیں؟ اس دین کو پہنچانے والے حکیمانہ ہے یا نہیں؟ اس دین کے لیے جان دینا حکمت ہے یا نہیں؟ اب پتا چلے گا کہ کربلا میں کیا حکمت ہے۔ اب تجھے معلوم ہوگا کہ اپنی بیٹیوں بہنوں اور پردہ دانوں کو لے کر میدان کربلا میں فرزند زہرا کا جانا اور دل قلب رسول کے چشم رسول کی ٹھنڈک کا حسین کا جانا، اس میں کیا حکمت تھی؟ حکمت یہی تھی کہ اگر وہ نہ جاتے اور قربانی نہ دیتے آج سارے یزید ہوتے، کائنات پہ یزیدیت چھا جاتی، اس لیے کہ یزیدیت اس انداز سے آ رہی تھی کہ اس کو روکنے کے لیے، اس کے راستے میں دیوار بنانے کے لیے علی اکبر دینا پڑتا تھا، عباس دینا پڑتا تھا، علی اصغر دینا پڑتا تھا۔ فقط اتنا ہی نہیں، یہ کوئی تھوڑی بات نہیں ہے کہ ہاتھوں پہ علی اصغر ہو، تیر کھائے تڑپے، اور راوی کہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا یرفرف علی صدر ابیہ کالطیر المذبوح، علی اصغر اپنے باپ کے سینے پہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے وہ پرندہ پھڑکتا ہے جس کی گردن پہ چھری چل گئی ہو، لیکن تیرے آقا نے علی اصغر کو سینے پہ سنبھالا ہوا تھا، علی اصغر باہوں میں تڑپ رہا تھا۔ کتنی دیر تڑپتا جو 3 دن کا پیاسا تھا، کتنی دیر تڑپتا جس کو ماں کا دودھ بھی نہ مل سکا تھا۔ اس تڑپ نے بالآخر اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کی منزل پہ پہنچا دیا۔ جب علی اصغر کا بدن تڑپنے سے رکا اور اس میں تھوڑی سی سکون آیا، امام نے سینے سے جدا کیا تو دیکھا کہ علی اصغر کے جہاں تیر لگا تھا وہاں سے خون کی سیڑھ بہ رہی تھی۔ فرزند زہرا حکیم ہے، اس لہو کے نیچے اپنی چلو کو رکھ دیا۔ جب امام مظلوم کا چلو بے گناہ لہو سے بھر گیا تو روایت کہتی ہے کہ آسمان کی طرف پھینکا اور کہا اے اللہ
मेरे लिए इस मुसीबत को बर्दाश्त करना इसलिए आसान है कि तू देख रहा है, इस मुसीबत को बर्दाश्त करना इसलिए आसान है कि तू देख रहा है और तेरे लिए ये सारी मुसीबत बर्दाश्त कर रहा हूँ। लेकिन आओ दो जुमले और सुन लो। बताओ अली असगर का तड़पना मुश्किल था या रसूल की बेटियों का कैदी होना, बाजारों में और दरबारों में फिराया जाना, इब्ने ज़ियाद और यजीद के सामने रसूल की बेटियों का कैदी बना के पेश किया जाना। आज तो हम एक आम सी खातून को भी किसी थानेदार के सामने खड़ा करना आसानी नहीं समझते, लेकिन जरा बता बेटी मोहम्मद मुस्तफा की हो, दुख्तर फातिमा ज़हरा की हो, दिल का चैन अली मुर्तजा की हो, कायनात की सरदार की जानशीन हो, लेकिन मंजर क्या है, खड़ी है इब्ने ज़ियाद जैसे कमीने के सामने, रस्सियों में बंधी हुई कैदी बनाई गई। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम जो सहाबी पैगंबर हैं, जब उन्होंने देखा कि इब्ने ज़ियाद मलऊन इमाम हुसैन के कटे हुए सर के लबों पे छिड़ी मार रहा तो असहाबी रसूल तड़प गया, उठा और कहने लगा यब्न मर जाना, ओ बदकार माँ के बेटे, हटा ले ये छिड़ी इन लबों से। क्यों? मैंने अपने रसूल को इन आंखों से देखा है कि वो इन लबों को बोसे देते देते थकते न थे। मैं कहता हूँ ऐ सहाबी पैगंबर ज़ैद, तेरे ऊपर लाखों मर्तबा हमारी जाने कुर्बान, तूने उस इज्जत और अजमत का इजहार किया जो तूने अपनी आंखों से मैं मदीना मुनव्वरा में देखी थी। लेकिन मुझे इतना बता ऐ ज़ैद सहाबी पैगंबर, तेरा दिल ज्यादा जला है या दुख्तर ज़हरा का दिल ज्यादा जला होगा? तेरा दिल ज्यादा जला है या रसूल की बेटियों का दिल ज्यादा जला होगा? तू तो फिर भी आजाद है कि इब्ने ज़ियाद ने कहा अगर तू सहाबी पैगंबर ना होता तो मैं तेरी गुस्ताखी की तुझे सजा देता, अभी यही कुछ है, निकल जा मेरे दरबार से। तो इब्ने अरकम सहाबी पैगंबर अपनी लाठी टेकता हुआ उस दरबार से बाहर चला गया और ये कहता रहा है कूफे वालों, तुमने एक कमीने को अपना हाकिम मान लिया है, तुम्हें कभी खैर नजर ना आएगी। लेकिन मैं कहूंगा इब्ने अरकम, चूंकि तू सहाबी रसूल था, तुझे तो दरबार से जाने की इजाजत मिल गई, मुझे बता किधर जाए रसूल की बेटिया, किधर जाए ज़हरा जाहिया? वो तो कैदी है, वो तो रस्सियों में बंधी हुई है, उनको तो यहाँ लाया गया है और बदमाशों की मजमे में इनको कैदी बना के बिठा दिया गया है। तो आजादारों, ये सारे सदमे आले रसूल ने इसलिए उठाए हैं कि यजीदियत के पांव तले रसूल का दीन पामाल न हो जाए। बस हुसैनियत नाम है दीन बचाने वाली पाकीज़ा कोशिशों का, और यजीदियत नाम है दीन मिटाने वाली नजिस साजिशों का। अल्लाह ने यजीदियत को शिकस्त दे दी और हुसैनियत को फतह दे दी। आज हम हुसैनियत को याद रखे हुए हैं और याद रखना हमारा फरीजा है कि जितना हम हुसैनियत को याद रखेंगे उतना दीन से हमारी मोहब्बत में इजाफा होगा, दीन की अजमत में इजाफा होगा और दीन को याद रखना हमारे लिए आसान रहेगा। खुदावंद ताला हमें हुसैनियत का मतवाला रहने की तौफीक अता फरमाए और यजीदियत का मुखालिफ होने की तौफीक अता फरमाए। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू व यमुनक़लिबून। मोमिनीन, अभी नमाज का बंदोबस्त है यहाँ पे, जो नमाज अदा करना चाहते हैं वो यहाँ तशरीफ़ रखे हैं। अभी चंद लम्हे बाकी हैं अभी नमाज आन में।
صلوات پڑھو بر محمد و آل محمد علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. لا تضرب بوجوہنا یا الہ العالمین ویا خیر الناصرین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہم صلی علی محمد معلوم قبلہ سے دعا آپ کو محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق محمد المصطفى وبحق علي المرتضى وبحق فاطمة الزهراء وبحق الحسن المجتبى وبحق الحسين الشهيد بكربلاء
وبحق علی بن الحسین زین العابدین وبحق محمد بن علی باقر علم الاولین والآخرین وبحق جعفر بن محمد الصادق الامین وبحق موسى بن جعفر الكاظم وبحق علی بن موسى الرضا وبحق محمد بن علی التقی الجواد وبحق علی بن محمد النقی الہادی وبحق الحسن بن علی الزکی العسکری وبحق الحجت الامام المہدی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم عجل فرجهم وسهل مخرجهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحیم. خداوند انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین، چہاردہ معصومین، قرآن عظیم کا صدقہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ماہ رمضان مبارک کی تمام عبادات مومنین و مومنات کی قبول و منظور فرما. خداوندہ ماہ رمضان ماہ مبارک ہے، ماہ مغفرت ہے. ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما. ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اس وقت تک موت نہ دے جب تک ہماری توبہ قبول نہ ہو جائے. خداوندہ ہمارے دامن کو گناہوں سے صاف فرما. خداوندہ ہماری موت ایمان پر فرما. ہمیں ایمان پر رحلت عطا فرما. خداوندہ حب آل محمد پر جینا نصیب فرما. حب آل محمد پر مرنا نصیب فرما. خداوندہ شر دشمنان سے محفوظ فرما. شر شیاطین سے محفوظ فرما. شر اعداء اہل بیت سے محفوظ فرما. جتنے مومنین شہید ہوئے ان کے درجات بلند فرما. اور جو درجہ شہادت پہ فائز ہوئے خداوندہ انہیں جوار چہاردہ معصومین نصیب فرما. جوار شہداء کربلا نصیب فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد مومنین اور مومنات کے دل میں جو دعائیں ہیں انہیں قبول و منظور فرما. مرحوم جناب سید نجم الحسن کاظمی صاحب کے درجات بلند فرما. ان کو مغفرت کاملہ سے سرفراز فرما. خداوندہ ان کی حسنات قبول و منظور فرما. خداوندہ ان کے وارثان کو بہتر وارث ہونے کی توفیق عطا فرما. اس خاندان کے تمام مرحومین کو مغفرت فرما. خاندان کے وارثان کو آپس میں محبت، الفت اور ایک دوسرے کی حسن سلوک نصیب فرما. خداوندہ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. اپنے مرحومین کا بہتر وارث بننے کی توفیق عطا فرما. ان کی مغفرت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرما. اگر کوئی واجب رہ گیا ہے اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور سلسلہ مستحبات کو قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ ہمیں حج و زیارات سے مشرف فرما. راہ حج میں جو رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں انہیں دور فرما. خداوندہ کرونا کی مصیبت سے اس عالم کو نجات عطا فرما. بالخصوص پاکستان کو اس مصیبت سے نجات کامل عطا فرما. اہل ایمان جہاں جہاں ہیں انہیں اس وبا سے محفوظ فرما. خداوندہ جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو فوت ہوئے انہیں مغفرت نصیب فرما. خداوندہ ہم سب کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما. واجبات کی پابندی نصیب فرما. محرمات سے اجتناب نصیب فرما. راہ حق پر خرچ کرنے کی ہمت عطا فرما. اور خداوندہ ہمیں ہر واجب کا پابند قرار دے. ہر حرام سے محفوظ فرما. جو گناہ ہم سے صادر ہوئے ہمیں ان کی توبہ کی توفیق عطا فرما. انہیں مغفرت کاملہ سے سرفراز فرما. خداوندہ آخرت کی ہر منزل ہمارے لیے آسان فرما. بوقت موت زیارت آل محمد نصیب فرما. بعد از موت شفاعت اہل بیت نصیب فرما. اور مغفرت کاملہ سے سرفراز فرما. عذاب جہنم سے اپنی امان میں جگہ عطا فرما. اور جنت کے بلند درجات کا ہم سب کو حقدار قرار دے. خداوندہ ہماری التجائیں منظور فرما. ہماری دعائیں مقبول فرما. ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے چہرہ نورانی کی جلد زیارت نصیب فرما. ان کی حکومت عدل کو اس عالم پر جلد قائم فرما. ظلم و جور سے اپنی زمین کو پاک فرما. اور ان کے وجود کے ذریعہ عدل و قسط کا قیام فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات. اللہم اغفر هذا السید المرحوم
اللهم اغفر له واجعله عندك في اعلى عليين واخلف على اهله في الغابرين واحشره مع النبي محمد وعترته الطاهرين وارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين. فاتحة.